میں ایک بات کرنے لگا تھا تو مجھے مسکراہٹ آ گئی کہ میں ایک بات کہنے لگا تھا کہ رمضان میں کون امیر ہونا چاہتا ہے، تو پھر میں مسکراہٹ مجھے آ گئی کہ جو عمل میں تمہیں بتانے لگا ہوں نا، رمضان، وہ اللہ کے بندو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، رمضان رمضان میں تو رب خود وسیع رزق کر دیتا ہے، امیر کر دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے نصیب رمضان میں بدلتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ رمضان سے ہٹ کر بھی کوئی مہینہ ہے۔ کوئی بندہ نہیں مجھے کہہ سکتا کہ میں نے یہ عمل کیا اور ناکام ہو گیا۔ ایک بندہ مجھے ڈھونڈ کے بتا دینا، کمنٹ میں بتانا مجھے، میں انتظار کروں گا۔ دیکھو جواب نہ دے پاؤں وہ علیحدہ بات ہے، پڑھتا ہوں میں، آپ کو سمجھتا ہوں، اور جس کا کمنٹ آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تو اس کو اتنا عطا کر کے جتنی تیری رحمت ہے۔ تو ماہ رمضان کا بات کرتے ہوئے میری مسکراہٹ آئی ہے، میں لائیو کیا گیا ویڈیو جب میں نے شروع کی تو مجھے مسکراہٹ آئی کہ میں کہنے لگا ہوں رمضان میں امیر ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تھمبنیل نظر آ رہا ہے کہ رمضان میں پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ دیکھیں، یہ سچ ہے، رمضان میں نہیں پیسہ ختم ہوتا۔ اللہ کوئی نہیں، دیکھیں سبب لگانا ہے نا، اپنی مخلوق کے ذریعے لگوائے، یا تمہارے ٹھیے میں، تمہارے دکان میں، تمہارے دفتر میں، تمہاری فیکٹری میں برکت دے دے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب کئی لوگ ہیں بیچارے تنگ دست ہیں، راشن بٹ رہے ہیں، جی بڑی بڑی بوریاں کی بوریاں جا رہی ہیں، ایک بوری نہیں 100 بوریاں راشن غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے، امیر بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ہے رمضان۔ تو رمضان میں پیسہ ختم کیوں نہیں ہوگا، اس پر میں مسکرا رہا تھا کہ بعد رمضان کے پھر غریب ہو جائیں گے، نہیں۔ جس بندے کو رزق اور پیسے کی کمی ہے، دولت اس کے پاس نہیں ہے، اور دولت ہی سب کچھ ہے، یاد رکھیں، کوئی نیک بندہ ہے نا، دولت اس کے لیے نیک ہو جائے گی، وہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، قرآن رکھوائے گا مسجد میں، مسجدیں بنوائے گا، کنویں کھدوائے گا۔ کوئی برا بندہ ہے تو خدا نہ خواستہ کیا کیا ہے۔ اب یہاں ہر ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہمارے ماؤں کی جگہ خواتین ہمیں دیکھتی ہیں، تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا، سمجھ گئے نا۔ اب ایک برا بندہ ہے، دولت اس کے پاس ہے، وہ کیا کرتا ہے، مختصر بات۔ تو انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، پیسہ کبھی نہیں رکے گا، ہے جی، رزق اور پیسہ ہی وہ چیز ہے جس کے لیے جس کے ملنے کے بعد بندہ علاج کرواتا ہے، بندہ حج کرتا ہے، بندہ مکان بنواتا ہے، بندہ مسجد بنواتا ہے، مسجد کیا، اس جگہ جگہ کنویں کھدواتا ہے اگر اللہ اسے توفیق دے۔ تو کہیں میں یہ اتنی بحث اس لیے کر گیا کہ لوگ کہتے ہیں صرف دولت کا وظیفہ، بھائی دولت چاہیے ہوتی ہے، غریبوں میں مدد بھی تو تبھی کرو گے جب تمہارے پاس بھی کچھ ہوگا۔ بہرحال ایک بار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے مریدین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑا نام ہے یہ حضرت حسن بصری، بڑا نام ہے، سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا بڑا پریشان ہوں، بڑا دکھ میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو کئی لوگوں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے فرمایا استغفار کر، لیکن یہ استغفار کا وظیفہ نہیں ہے جو میں، ہو سکتا ہے لوگ یہاں سے سمجھیں، کہیں چل بھائی یہ تو استغفار دسنا لگا، نہیں، استغفار بھی ہے، لیکن سننے کے بعد آپ کہہ دو گے کہ واہ مالک تیری شان۔ اچھا جی، ایک بندہ آیا، کہنے لگا بڑا پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو معافی کیوں نہیں مانگتا؟ کہنے لگا کیسے؟ استغفر اللہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، استغفر اللہ۔ اچھا جی، اب ایک بندہ آیا، اس کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا۔ قحط ہوتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم رہ جاتی ہے، بہت مہنگی ہو جاتی ہے، بندے بھوکوں مرنا شروع ہو جاتے ہیں، بندوں کے جانور، گائیں بھینسیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سبزہ نہیں اگتا، بازاروں میں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، کسی قوم پر یہ وقت نہ آئے۔ تو کہنے لگے کہ استغفار کر، اور وہ گئے، استغفار کیا، قحط بھی ختم ہو گیا، جو مصیبتوں والا تھا اس کی مصیبتیں ختم ہوگی۔ ایک بندہ کہنے لگا میں بے اولاد ہوں، تو حضور نے فرمایا، حضور کون؟ حضرت حسن بصری ہیں جی، بہت بڑے یہ درویش اور اللہ کے ولی تھے، فرمانے لگے کہ استغفار کر۔ اب جناب ہر بندے کو جب اسی طرح اور 4-6 بندے آئے استغفار کر،
تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے حضرت پیر صاحب یہ کیا، ہر بندے کو استغفار، کوئی اور وظیفہ بھی تے دسو، کسی نے سورہ فاتحہ دسو، کسی نے سورہ اخلاص دسو ہے، مطلب انہوں نے یہ کہا نہیں لیکن شاید یہ کہنا چاہتے تھے میں بھی. تو حضرت نے پتہ کیا جواب دیا، کہنے لگے کہ سورہ نو قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ نو ہے جی، اس کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک تلاوت فرمائی، اور اس کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار کرنے سے اللہ نے نہ صرف سارے گناہ معاف کر دینے آپ کے، بلکہ وہ بارشیں بھی برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، برکت دے گا. میں اب یہاں پر اپنی بات ختم کر کے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ جب برکت مل جاتی ہے نا، سارا کچھ اللہ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ بارشیں دیتا ہے، اناج اگتا ہے جو کسان ہے. اب اللہ کسٹمر بھی دے گا تمہاری دکان کے لیے، تمہاری فیکٹری کے لیے، تم ملازم ہو تو تمہاری تنخواہوں میں اللہ برکت دے گا. جو 15 دن چلتی تھی ہو سکتا ہے وہ 45 دن چلے. ہوتا ہے نا کہ یار تنخواہ ملی 15 دن بعد یار اب قرضہ لینا شروع نہ. تو میں ایک عمل بتانے لگا ہوں، ایسا شاندار عمل، انشاءاللہ رزق نہیں آپ کا کام ہوگا، آپ ازمائیں اور کر کے دیکھیں. اور بلکہ جب بھی میں لفظ ازمائیں بولتا ہوں نا، پھر یہ کہتا ہوں کہ یار ازمائیں نہ، یقین کریں پھر دیکھیں کمال. عمل بتا رہا ہوں، گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے. اور یاد رکھیے ہر اچھی چیز کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس صدقہ جاریہ کو آگے شیئر کریں، لائک بھی کر دیں. ہو گیا. اب ایک اور چیز ہے، کمنٹ نام یہ بتا دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے. 2 الفاظ کا وظیفہ ہے. یہ جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا، اب یہ اسی سے ملتا جلتا ایک وظیفہ ہے. یا واسع، اللہ کا نام ہے یا واسع، انتہائی وسیع کرنے والا. کیا تمہارے مغفرت کو، کیا تمہارے مال کو، کیا تمہاری خوشیوں کو، کیا تمہاری اولاد کو، کیا تمہاری برکتوں کو. اور یہ وظیفہ یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے، یا واسع المغفراتی، یا واسع المغفراتی، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یا واسع المغفراتی، اے وسیع مغفرت کرنے والے، استغفر اللہ. ہے جی، آئے ہائے ہائے، یا واسع المغفراتی استغفر اللہ. یہ دیکھ لیں، یہ نہیں آپ نے یہ پہلے پڑھنا ہے نا، یا واسع المغفراتی، پھر کہنا ہے استغفر اللہ، یا واسع المغفراتی استغفر اللہ، یا واسع المغفراتی استغفر اللہ. اے وسیع مغفرت والے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اس کی کثرت گناہوں کی معافی اور دل کے سکون کے لیے اتنا ہی اعلیٰ ہے. اب بندہ کہے میں تو غریب ہوں، میں مغفرت کیسے پہلے کرواؤں، پہلے تو مجھے پیسے ملیں. تو بھائی جب تمہاری مغفرت کر دی جائے گی اللہ تیری عزت بھی رکھے گا، تجھے پیسے دے گا. اور سکون تو ملے گا ہی تب جب تجھے پیسے مل جائیں، رزق مل جائے، تجھے مکان مل جائے، تجھے نوکری مل جائے، تجھے کاروبار مل جائے. سکون تو ملے گا ہی تب، ورنہ تو کیسے سکون ملے. عرض کرنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یا واسع المغفراتی استغفر اللہ، یا واسع المغفراتی استغفر اللہ. کیا یہ لکھا ہوا پڑھے، یا واسع المغفراتی استغفر اللہ. یہ رمضان میں جتنا ہو سکے پڑھیں. ایک بار پڑھیں گے 70 گنا، تم سمجھو ایک بار پڑھو گے 70 بار پڑھنے جتنا طاقت ہے اس میں. کیوں؟ رمضان میں ہر نیکی، ہر اچھا عمل جب ہم کرتے ہیں اس کا 70 گنا ہمیں دیا جاتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، احادیث میں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جو عمل آپ کرو اور آپ کو یعنی جو پریشانیاں ہیں، رزق کے معاملات اور رکے ہوئے کام، تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں. نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے یعنی نماز کے بعد دعا کرنے سے پہلے یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے، یا واسع المغفراتی استغفر اللہ، یا واسع المغفراتی استغفر اللہ، یا واسع المغفراتی استغفر اللہ. یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ چند دن میں دیکھو گے، آپ خود محسوس کرو گے کہ رب نے کرم کر دیا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.